الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ قیامہ۔ آج کا سبق کا مرکزی موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحی کو جلدی جلدی طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو منع کر دینا۔ لا تحرک، نہ جلدی کریں یا نہ حرکت دیں۔ لا تحرک، نہ آپ حرکت دیں بھی اس قرآن کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لا تحرک بھی، نہ آپ حرکت دیں اس قرآن کے ساتھ، لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل، تاکہ جلدی کریں بھی اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کو پڑھنے میں۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، آپ جلدی جلدی نہ کریں اور اس قرآن کو پڑھنے میں۔ یا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، کہ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس قرآن کو یاد کرنے میں یا پڑھنے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ قرآن کو جلدی جلدی ساتھ پڑھتے، جلدی کرتے، ہونٹوں کو ہلاتے، تاکہ قرآن کا کچھ حصہ مجھ سے رہ نہ جائے، تاکہ سارا یاد کر لوں جو مجھ پر وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ کیونکہ جب قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی کام کیا جائے گا تو اس میں یکسوئی نہیں ہوگی، یا مکمل ہر چیز کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے یکسوئی کا ہونا ضروری ہے، ماحول کی یکسوئی بھی ضروری ہے اور اندر کی یکسوئی بھی ضروری ہے۔ ماحول اگر ایسا نہیں ہے جہاں پہ شور ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، یا کوئی اپنا ہی گفتگو کر رہا ہے، تو وہاں پہ نہ سمجھنے والے اچھے سے سمجھ سکیں گے، نہ بتانے والا اچھے سے اپنی بات بتا سکے گا۔ اور جب تک اندر کی یکسوئی نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا یہاں پہ ہو لیکن اپنے اندر کے ذریعے سے، یعنی اس کے خیال اس کی وہ باہر ہوں، کہیں اور سوچ رہا ہو یا کوئی اور کام کر رہا ہو، تو پھر بھی وہ اچھے سے بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، کہ سمجھنا کا عمل جو ہے اس کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے۔ بیک وقت زیادہ کام نہیں ہو سکتے، بندہ سنے بھی، سمجھے بھی اور ساتھ ساتھ بولے بھی، کسی چیز کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، باقی کام آپ چھوڑ دیں، صرف یکسوئی کے ساتھ سنیں، سننے کا جو عمل ہے اس کو پورا کریں۔ ان علینا، بے شک ہم پر ہے، جمعہ، اس کا جمع کرنا، وقرآن، اور اس کا پڑھانا۔ ان علینا جمعہ وقرآن، بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا۔ یعنی آپ قرآن کو صرف سنیں اور باقی اس کا جو اخذ کرنا ہے، قرآن کو جمع کرنا تمہارے سینے پر اور اس کو تمہاری زبان پہ جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن کو آپ اتنی جلدی کے ساتھ نہ پڑھیں اور نہ ساتھ ساتھ اپنا دوسرا عمل کریں، صرف قرآن کو سنیں اور ہم اس کو آپ کے سینے پہ جمع بھی کر دیں گے، آپ کو یاد بھی کروا دیں گے اور آپ کی زبان سے یہ جاری بھی ہو جائے گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، فَإِذَا، بس جب قَرَأْنَاهُ، ہم اس کو پڑھیں،
فتبی، اے نبی آپ پیروی کریں قرآن، اس کو پڑھنے میں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن، جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ بھی اس کے پڑھنے میں پیروی کریں۔ تو یہاں پہ نسبت تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ ہم اس کو پڑھیں، لیکن سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پڑھنا ہے کہ وہ وحی لے کر آتے تھے، وہ ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ تو جیسے ہم قرآن کو پڑھیں تو آپ بھی اس کو پڑھیں۔ فتبی اتباع ہے، اتباع میں درجے ہیں کہ اس کو سننے میں، سمجھنے میں اور پڑھنے میں ویسے ہی اتباع کریں جس طرح آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ ثم پھر، ان علینا، ان بے شک، علینا ہم پر ہے، بیانہ اس کا بیان، ثم ان علینا بیانہ پھر ہم پر ہے اس کا بیان۔ بیان میں ہر چیز موجود ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کا رد بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ضرورت نہیں، قرآن ہی عمل کے لیے کافی ہے۔ تو ان کا بھی اس جگہ پہ رد ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ بے شک ہمارے اوپر ہے اس کا بیان۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھانا یا قرآن کے الفاظ کو نازل کر دینا یا آپ کا زبان پہ قرآن کو جاری کر دینا، نہیں، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کو میں نے تم پہ نازل کیا ہے، آپ اس کو واضح کریں لوگوں کے لیے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو یہ چیز ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اب قرآن کے اندر کئی ایسے احکامات ہیں جن کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل کے لیے ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف جانا پڑے گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے، حج اور عمرہ کریں۔ تو حج اور عمرہ کرنے کا حکم ہے، لیکن مناسک حج، اس کے احکامات کہاں سے ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ ساری چیزیں، ان کی تفصیل ہمیں احادیث سے ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملے گی۔ تو ثم ان علینا بیانہ، بے شک اس کا بیان ہم پر ہے۔ تو ان 4 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے ہمیں آداب بھی سکھائے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے۔ بے یک وقت سارے کام کیے جائیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مکمل یکسوئی نہیں ہے۔ جب بندہ مکمل یکسو نہیں ہوگا تو وہ اچھے سے بات سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ تو ایسے ہی پڑھنا اور سمجھنا، ان تمام کاموں کے لیے یکسو ہونا پڑے گا، پھر جا کے بات سمجھ آئے گی۔ تو یہ 4 آیات جو ہمارا پہلا اس سے موضوع چل رہا تھا قیامت کے حوالے سے، اس سے ہٹ کر ہے، اور اس سے اگلی آیت میں پھر وہی موضوع شروع ہو گیا قیامت کے حوالے سے۔ تو یہ کلام اس کو معترضہ کہتے ہیں کہ ما قبل اور ما بعد سے ہٹ کے آیا ہے۔ شیعہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ قرآن کا حصہ جو 4 آیات ہیں، کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ما قبل اور ما بعد کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے پتہ چلا کہ یہاں سے قرآن کا کچھ حصہ رہ گیا۔ تو حالانکہ ان کے اس اعتراض کا جواب اس کے اندر ہی موجود ہے، اس کے اندر ہی رد ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہم ہی اس کو یا اس کا بیان واضح کر دیں گے، یا ہم ہی آپ کو قرآن سکھائیں گے اور آپ کے سینے پہ جمع کر دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ ہم اس کو آپ کے سینے پہ جمع کر دیں گے، تو کس طرح قرآن کا پھر حصہ رہ سکتا ہے؟ تو ایسے ہوتا ہے کہ کبھی استاد پڑھاتا ہے، کوئی تعلیم دیتا ہے، تو اچانک کوئی درمیان میں بات آ جاتی ہے، تو جس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہوتا، اس موضوع سے ہٹ کے ہوتا ہے، لیکن وہ اس کلام کا حصہ بن جاتی ہے۔
تو وہ جملہ معترضہ ہوتا ہے۔ آگے ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ کلا بل، اسے پچھلی آیت، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبون تم پسند کرتے ہو عاجلہ جلدی آنے والی چیز کو، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی آنے والی چیز کو پسند کرتے ہو۔ تو وہی قیامت کا ذکر تھا، اور ساتھ ہی یہ بات کہی کہ تم دنیا کے لیے جو جلدی جس کا نتیجہ ملتا ہے اس کو پسند کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ اور چھوڑ دیتے ہو آخرہ آخرت کو، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ آخرت کا نتیجہ فوری ملنے والا نہیں ہے، فوری وہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو قیامت کے دن وجوہ کئی چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن ناظرہ تر و تازہ، اس دن کئی چہرے ہوں گے تر و تازہ۔ وہ کس وجہ سے؟ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے، کہ جو اللہ کی باتوں کو مان کے جائیں گے یا اللہ کی مان کے جائیں گے وہ تر و تازہ ہوں گے۔ احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ جو چہروں کی ذلت ہے یا چہروں کا مرجا جانا ہے تو یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس نے مانی ہوگی اس کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ الی ربہا ناظرہ، الی طرف ربہا اپنے رب کے، ناظرہ وہ دیکھتے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے، قیامت کے دن نیک جو ہیں ان کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور فاسق فاجر جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ الی ربہا ناظرہ، کہ اللہ کی طرف دیکھنا جو کامیاب ہوتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے محنت کی ہے یا اللہ کی مان کے آیا ہوں، تو وہ اپنے جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، اس کے انتظار میں ہوگا، دیکھ رہا ہوگا ایسی آنکھوں کے ساتھ، ان انتظار کے ساتھ کہ وہ مجھے نتیجہ جلدی جلدی مل جائے۔ تو الی ربہا ناظرہ کی یہ دو مفہوم ہیں، ایک اللہ کا دیدار ہے، ایک اپنے نتیجے کے لیے جلدی ہے کہ وہ ہمیں جلدی مل جائے۔ اس نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔